ایک خوف سا اس پر طاری ہو گیا۔ اس تصویر نے ایک لمحے میں ہزاروں منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزار دیے۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنے سینکڑوں خواب اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ اسے وہ چیتے نما بلی یاد آ گئی جو اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں سے لپٹنے لگتی تھی۔ وہ بلی آج بھی اسے خوابوں میں چست لگاتی دکھائی دی جاتی تھی، لیکن اب اس کا سائز بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک مکمل چیتا بن چکی تھی، اور یہ چیتا اکثر اس سے خواب میں دکھائی دیتا تھا، بہت تیز دوڑتا ہوا، جیسے کسی کا تعاقب کر رہا ہو۔ یہ شخص جس چیز کی تصویر بنوانے آیا تھا، یہ وہی تھا۔ جنگل میں ایک چیتا کھڑا ہوا تھا۔ اس چیتے کی نظریں تصویر اتارنے والے کی طرف تھیں۔ یہ ایک 10-12 سائز کی تصویر تھی، جسے فوٹوگرافر نے بھی اتاری تھی، خوب اتاری تھی۔ ساحل عمر نے جیسے ہی چیتے کی آنکھوں میں دیکھا، اس سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں چند لمحوں کے لیے سنائی دیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی پہچان کرائی ہو، جبکہ وہ تو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جی ساحل عمر صاحب، اس شخص نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اس سے متوجہ کیا۔ جی جناب۔ ساحل عمر نے تصویر سے نظریں ہٹا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرمائیے، اس تصویر کو آپ کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساحل عمر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بھی اسی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ساحل عمر زیادہ دیر اسے نظریں نہ ملا سکا۔ وہ مسکرا دیا۔ میرا نام بازغر ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بازغر، کیسا انوکھا نام ہے، ساحل عمر نے کہا۔ بالکل آپ کی بنائی ہوئی تصویروں کی طرح۔ بازغر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ کیا آپ نے میری کوئی تصویر دیکھی ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ساحل صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ تصویر کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے ساحل کا سوال انسنا کر دیا۔ بازغر صاحب، آپ نے یہ بات کیسے طے کر لی کہ میں اس تصویر کو بنانے سے انکار نہیں کروں گا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں کمرشل آرٹسٹ ہوں، نہ پیشہ ور پینٹر۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، بازغر نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ کیوں آخر؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ یہ کیا ہے؟ اس میں کیا انوکھی بات ہے؟ یہ تو آپ خود بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے، اس نے چیلنج کیا۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز بات تھی، لیکن اس نے یہ بات اتنے دھیمے لہجے اور اتنے مؤدبانہ انداز میں کہی کہ اس کے لہجے پر غصہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ساحل عمر ایک انتہائی نازک مزاج آرٹسٹ تھا۔ ایسی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو اب تک اس تصویر کی 4 ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں تھما چکا ہوتا۔ اس کی اس چیلنج پر ساحل عمر نے چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے اس تصویر کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے ضرور پینٹ کرے گا، اور یہ اس نے کیوں طے کر لیا تھا، اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں انکار کیوں کروں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں جن تصویروں کو بنانا پسند کرتا ہوں یہ ان میں سے ایک ہے، ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ شکریہ ساحل عمر، آپ بہت عظیم آرٹسٹ ہیں۔ میں اپنے گستاخ جملے کی معافی چاہتا ہوں، بازغر نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر بازغر، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میں آپ کے چیلنج کی وجہ اب تک نہیں سمجھ سکا۔ ساحل عمر صاحب، یہ ایک عجیب و غریب چیتا ہے۔ بازغر نے اس کا سوال پھر نظر انداز کر دیا۔ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اس کا نام تہکال ہے۔ تہکال، بڑا پراسرار نام ہے، ساحل عمر نے حیران ہو کر کہا۔ بازغر نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، پھر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ کھلی۔ اس نے ساحل عمر کی طرف اپنا چہرہ گھمایا اور بولا، کیا میں آپ کا اسٹوڈیو دیکھ سکتا ہوں؟ فوراً اس ساحل عمر کی زبان پر لفظ نہیں آیا۔ اس کے اسٹوڈیو میں آج تک کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بازغر اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہو، لیکن وہ لفظ نہیں کو زبان سے ادا نہیں کر پایا۔ اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، جناب مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو اپنا اسٹوڈیو دکھا کر۔ اس سے اپنے اس جملے پر، اپنے اس لہجے پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ انداز اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ بازغر کو اپنے ساتھ لے کر اٹھا۔ اس کا اسٹوڈیو لاک تھا۔ اس نے اپنا کمرہ کھولا، اندر جا کر لائٹ جلائی اور بازغر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔
آئیے۔ او شکریہ ساحل عمر، آپ بڑے مہربان شخص ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی اجنبی شخص کو اتنی پذیرائی نہیں کی ہوگی۔ بازغر سٹول پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا چرمی بیگ گود میں رکھ لیا۔ چیتے کی تصویر والا لفافہ ساحل عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ لفافہ ایک رسالے کے درمیان رکھ دیا، پھر بازغر سے مخاطب ہوا، مسٹر بازغر، یہ تصویر آپ کو کب چاہیے اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ یہ دونوں باتیں میں نے آپ پر چھوڑ دیں، خود فیصلہ کیجیے، بازغر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جب چاہیں بنا دیں۔ میں اس تصویر کو کافی بڑے سائز میں بناؤں گا، ہو سکتا ہے لائف سائز میں بناؤں، تقریباً 1 ماہ لگے گا، جلدی بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں اس تصویر کو پورے سکون سے بنانا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب تصویر بن جائے تو مجھے فون پر اطلاع کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا، میرا فون نمبر لکھ لیجیے۔ بازغر نے جو نمبر بولا وہ ساحل عمر نے ایک پینسل سے رسالے پر نوٹ کر لیا۔ یہ آپ کا کوئی نیا شہکار ہے؟ بازغر نے بورڈ پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا جو ایک اخباری کاغذ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جی بالکل، ایک نئی تصویر ہے، میں نے اسے کل ہی مکمل کیا ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اوہ، کیا میں اسے دیکھ سکوں گا؟ بازغر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی ضرور۔ یہ کہہ کر ساحل عمر بورڈ کے نزدیک آیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس پر لگا کاغذ الگ کر دیا۔ بازغر اس تصویر کو دیکھتی چونک اٹھا، ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ غصے سے بولا، تو یہاں تک پہنچ گیا، تیری جرأت ہو گئی کہ تو رشا ملوک کی پیشانی کا ٹیکا بن گیا۔ ٹھہر، میں بھی تجھے بتاتا ہوں۔ ساحل عمر ابھی سمجھ ہی نہ پایا تھا کہ بازغر کو تصویر دیکھ کر اچانک کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم اس کی نظروں کے سامنے منظر بدلا۔ بازغر جو چند لمحوں پہلے بڑے سکون سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، یک لخت سٹول سے اٹھ کر تصویر کی طرف چپٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اصلی بچھو نہیں ہے۔ ساحل عمر نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے بازغر کی غلط فہمی دور کرنے کے خود اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس کی نگاہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ بازغر کے چپٹتے ہی وہ بچھو بڑی تیزی سے پلٹ کر بھاگا اور بورڈ کے پیچھے جا کر کہیں گم ہو گیا۔ تصویر کی پیشانی پر اب محض اس کا نشان باقی رہ گیا تھا، جیسے کسی نے اس بچھو کو بڑی صفائی سے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ اسے فوراً نثار فاروقی کا خیال آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کی بیٹی نے جو دیکھا وہ ٹھیک دیکھا تھا۔ اس کی خواہ مخواہ انہیں جھوٹا سمجھا اور ان کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی۔ بازغر بچھو کے بورڈ کے پیچھے جاتے خود بھی بورڈ کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اس بچھو کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اب بچھو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ساحل عمر نے اس بچھو کو پلٹ کر تصویر کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ اسے بورڈ کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں نہ تھا۔ دونوں نے مل کر پورا کمرہ چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھا۔ بازغر کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا، وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھیج رہا تھا، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کچھ ایسے جملے بول رہا تھا ساحل عمر جن کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ بازغر جو بڑے شوق سے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے آیا تھا، اس واقعے کے بعد زیادہ دیر نہیں رکا۔ وہ اپنا چرمی بیگ اٹھا کر بڑی تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ ساحل عمر اسے چھوڑنے گھر کی گیٹ تک آیا، لیکن جب تک ساحل عمر گیٹ تک پہنچا وہ گیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ ساحل عمر گیٹ بند کر کے واپس اپنی اسٹوڈیو میں آیا اور تصویر دیکھ کر پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بچھو اس دلہن کی پیشانی پر ٹیکا بنا جوں کا توں موجود تھا، بالکل تصویر کی طرح۔ ساحل عمر نے ڈرتے ڈرتے اسے چھو کر دیکھا، اس میں کوئی جنبش نہ، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ساحل نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ اس بچھو کو دیکھتے ہی بازغر کیوں غضبناک ہو کر اس پر چپٹا تھا۔ اس نے ایک عجیب سا نام لیا جو اس وقت اس کی ذہن سے اتر گیا تھا۔ کیا وہ نام اس لڑکی کا ہے؟ مگر وہ نام اس لڑکی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو ایک طرح سے اس کی تخلیق ہے، کسی کی آنکھیں، کسی کی ناک اور کسی کا اور۔ یہ تو کوئی لڑکی نہیں۔ جب یہ کوئی لڑکی نہیں تو پھر اس کا کوئی نام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے یہ مصیبت کیا پال لی ہے؟ اس بچھو میں اچانک جان کیسے پڑ جاتی ہے؟ یہ کہاں غائب ہو جاتا ہے اور پھر اپنی جگہ واپس کیوں آ جاتا ہے؟ بازغر کی سے کیا دشمنی ہے؟ یہ بچھو کیا چیز ہے؟ ساحل عمر جوں جوں سوچتا جا رہا تھا، الجھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک عجیب پر اسرار سا چکر شروع ہو گیا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ اماں اسے اسٹوڈیو میں پریشان حال دیکھ کر دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں اماں۔ کون تھا یہ؟ وہ اماں ایک تصویر بنوانے آیا تھا۔ کس کی تصویر؟ انہوں نے پوچھا۔
ساحل عمر نے رسالے سے لفافہ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے لفافہ کھول کر تصویر باہر نکالی اور اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ ہیں، یہ تو وہی بلی ہے جو بچپن میں تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ اماں چشمہ لگا کر دیکھیں، یہ بلی نہیں چیتا ہے، چیتا۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا، اتنی اندھی نہیں ہوں، نظر آ رہا ہے مجھے، یہ چیتا ہے۔ اسے اگر چھوٹا کر دو گے تو یہ وہی بلی بن جائے گی۔ اماں نے بڑے یقین سے کہا، ہاں اماں، تم نے صحیح پہچانا، میں نے بھی اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ ساحل عمر نے کہا، اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ چیتا اس بلی کا انلارجمنٹ تھا۔ اس چیتے کو ساحل عمر جانے کتنی مرتبہ خواب میں چھلانگیں مارتا دیکھ چکا تھا۔ اس چیتے کی تصویر میں بڑی کشش تھی، کوئی ایسی بات کہ آدمی دوبارہ ایسے نظر بھر کے دیکھنا چاہتا تھا اور پھر دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ ساحل عمر سوچ رہا تھا کہ اس چیتے کو وہ کس طرح بنائے۔ اس کے پس منظر میں جنگل تھا، کیا وہ جنگل کو اسی طرح رہنے دیا جائے یا جنگل ہٹا کر چیتے کو کسی پہاڑی پر کھڑا کر دے اور پیچھے بہت دور برف پوش پہاڑ دکھا دے۔ لیکن پھر اس سے خیال آیا کہ اسے اس تصویر کا پس منظر بدلنے کا کیا حق ہے۔ بعض بار اسے جو تصویر دے گیا ہے اس سے ویسے ہی بنانا ہوگی یا پھر اس سے اجازت لینا ہوگی۔ بہت غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تصویر کو جیسی ہے ویسا ہی بنا دینا چاہیے، البتہ سائز اتنا بڑا رکھا جائے کہ اسے جو دیکھے وہ اسے چیتا جاگتا چیتا محسوس کرے۔ کھانا کھا کر اس کا جی چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ یوں وہ چہل قدمی کا باقاعدہ عادی نہ تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ کچھ دیر ٹہل جائے۔ اماں کو بتا کر وہ باہر نکلا اور چرنگی کی طرف چل دیا۔ چرنگی اس کے گھر سے خاصے فاصلے پر تھی، اتنے فاصلے پر کہ بندے کی ٹھیک ٹھاک واک ہو جائے۔ چرنگی پر پان بھی اچھا ملتا تھا، وہ چرنگی کی طرف جاتا تو پان ضرور کھاتا تھا۔ ایک پان اماں کے لیے بنوا لاتا۔ اماں پان کھانے کی عادی نہیں تھی، لیکن ساحل عمر کا لایا ہوا پان ضرور کھا لیا کرتی تھی۔ یہ تو خیر پان تھا، اگر ساحل عمر انہیں زہر بھی کھانے کو دیتا تو وہ خوشی سے کھا لیتی۔ ساحل عمر نے گھر سے نکلتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس خاص وقت میں بھی خاصا وقت تھا، وہ آرام سے چہل قدمی کر کے واپس آ سکتا تھا۔ اس لڑکی کا خیال آتے ہی وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا، پتہ نہیں کون ہے یہ لڑکی جو کسی گرہ کی طرح بڑی مشکل سے کھلی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے لب کھولے، بلکہ بقول اس کے زبان کھولی تھی۔ اس نے اس کی سالگرہ کا دن کیسے معلوم کر لیا؟ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہرحال اچھی باتیں کرتی تھی۔ ساحل عمر کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ اس کے سامنے آئے۔ وہ تو خیر اس کے سامنے نہ آئی، لیکن بعض بار اس کے سامنے ضرور آ گیا۔ وہ سڑک پر لگے ایک بڑے سے درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے سے اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس طرح اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر ساحل عمر ایک لمحے کو خوف زدہ ہو گیا۔ آپ مسٹر بازور، ساحل عمر نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ساحل صاحب پریشان نہ ہو، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ ساحل عمر حیران ہوا۔ جی آپ کا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تو آپ میرے گھر آ جاتے، آپ اس وقت بھی بڑی عجلت میں گھر سے نکلے تھے۔ میں پیچھے پیچھے گیٹ تک آیا تھا، اس نے بتایا۔ ساحل صاحب، میں اس تصویر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بازور نے اچانک موضوع بدل لیا۔ وہ کچھ اسی طرح کی گفتگو کرنے کا عادی تھا، کسی کا سوال کا جواب دینے کی بجائے بڑی خوبصورتی سے گول کر جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کیا، گھر آنے کے بارے میں کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے ایک نیا ہی مسئلہ کھڑا کر دیا۔ کون سی تصویر؟ ساحل عمر نے ایسے ہی سوال کیا۔ عور اور رشا ملوک کی تصویر، بازور نے الجھی ہوئی بات کی۔ اس طرح کی تو کئی تصویریں میرے پاس نہیں ہیں۔ ساحل عمر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بچو اور لڑکی کی تصویر، بازور نے آسان زبان میں بات کی۔ اچھا وہ پینٹنگ، ساحل عمر نے تفہیمی لہجے میں کہا۔ جو معاوضہ کہو گے ادا کر دوں گا، مگر تمہیں وہ تصویر میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچانا ہوگی۔ 1 کروڑ دے سکو گے؟ ساحل عمر نے ایسے ہی مذاق میں کہا۔ 1 کروڑ کم ہے، کچھ اور آگے بڑھو، بازور نے بڑے ٹھہری ہوئی لہجے میں کہا۔ ہیں، کیا واقعی آپ سنجیدہ ہیں؟ ساحل عمر کی حیرت قابل دید تھی۔ یہ بات کرنے کے لیے میں 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں، بازور بولا۔ اس تصویر میں ایسی کیا بات ہے جو آپ اس پر اتنی رقم خرچ کر دینا چاہتے ہیں؟ وہ عور کا بچہ ہماری رشا مالوک کی مانگ کا ٹیکا بن جانا چاہتا ہے۔ پھر وہی الجھی ہوئی گفتگو۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس نے ملائم لہجے میں کہا، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس پینٹنگ کی اس قدر قیمت لگائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔
وجہ میں نے بتا دی جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یہاں کچھ اور سوچ کر آیا تھا لیکن ہو کچھ اور گیا۔ بازغر نے ایک مرتبہ پھر خوبصورتی سے موضوع بدل دیا۔ مسٹر بازغر، آپ کوئی مما وغیرہ تو نہیں نکالتے؟ بالآخر ساحل عمر کو کہنا پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ جو بات کرتے ہیں وہ کسی ممی سے کم نہیں ہوتی۔ ساحل عمر ہنسا۔ ساحل عمر صاحب، میں پینٹنگ کے بارے میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس پینٹنگ کے بارے میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں کہ کسی کو فروخت نہیں کروں گا، چاہے کوئی مجھے اس کا معاوضہ 1 کروڑ سے زیادہ ہی کیوں نہ دے۔ ساحل عمر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں، بازغر نے ڈرایا۔ مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اپنے فیصلے اتنی آسانی سے نہیں بدلا کرتا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بازغر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ شیطانی قوتیں آپ کے گرد کیسا جال بن رہی ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ جب آپ تہکال کی پینٹنگ بنا لیں تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا اور مانگا معاوضہ دے جاؤں گا۔ سب کا آقا آپ کو خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ساحل عمر کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ ساحل عمر اپنے راستے پر چل دیا۔ تھوڑا آگے جا کر جب اس نے درخت کی طرف دیکھا تو اسے بازغر نظر نہیں آیا۔ اتنی جلدی وہ کہاں گم ہو گیا؟ اس نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے سامنے چھوٹی سڑک پر کافی فاصلے پر تیز تیز قدموں سے جاتا نظر آیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے اتنا فاصلہ چند سیکنڈ میں طے کر لیا۔ ساحل عمر پان کھا کر اور ایک پان لے کر گھر واپس آیا تو خاصا الجھا ہوا تھا۔ بازغر اسے اچھا خاصا پریشان کر گیا تھا۔ بچھو کی طرف اس کا جپٹنا اور بچھو کا ایک دم تصویر کے پیچھے چلے جانا اور اس کے جانے کے بعد پھر اپنی جگہ پر واپس آ جانا اور بازغر کا گھر سے باہر اس کا انتظار کرنا۔ اس تصویر میں اس کی غیر معمولی دلچسپی اور غیر معمولی معاوضے کی پیشکش، یہ ساری باتیں اس کی الجھن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں ایک سٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیلی فون اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا اور مسعود افاقی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسرے گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھا لیا گیا۔ ادھر سے مسعود کی آواز سنائی دی۔ ہیلو یار مسعود، وہ نثار فاروقی ٹھیک کہہ رہے تھے، ساحل عمر نے بات شروع کی۔ میں سمجھا نہیں، مسعود نے کہا۔ جواب میں ساحل عمر نے بازغر کی آمد سے لے کر اس کی جانے تک ساری روداد سنا دی۔ تم نے خواہ مخواہ ان پر شک کیا، مسعود نے ساری داستان سن کر کہا۔ وہ بات ہی انہوں نے کچھ اس انداز میں کہی کہ اس پر یقین آنا مشکل تھا۔ اگر میں خود اپنی آنکھ سے بچھو کو پیچھے جاتے ہوئے نہ دیکھ لیتا تو اب بھی یقین نہ کرتا، اس نے وضاحت کی۔ اب تو یقین آ گیا کہ نثار فاروقی نے جو کچھ بتایا وہ سچ بتایا، مسعود نے کہا۔ شہزادے، تم نے اس تصویر کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ اتنے اچھے پیسے اب کون دے گا؟ مجھے یہ تصویر اب فروخت نہیں کرنی، ساحل عمر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یار، اس تصویر کا گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں تم کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مسعود افاقی نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یہ بات میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اس تصویر میں کوئی اسرار ضرور ہے، انجانے میں مجھ سے کوئی انوکھا کام ہو گیا ہے، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں بچپن سے ہی اس طرح کی باتوں کا عادی ہوں۔ وہ چیتے کی شکل والی بلی پورا چیتا بن کر پہلے خوابوں میں نظر آتی تھی، اب بازغر اس کی تصویر بنانے کے لیے دے گیا ہے۔ یار، اس تصویر میں بڑی کشش ہے، میں اسے ضرور بناؤں گا، ساحل عمر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بچپن والی بلی بڑی ہو کر چیتا بن کر تمہارے پاس پہنچ گئی، خوابوں والی کو تم نے خود ہی پینٹ کر لیا، اب وہ لمبی زبان والی رہ گئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کہیں راستے میں ہی ہوگی۔ پہنچا ہی چاہتی ہے، مسعود افاقی نے اسے یاد دلایا۔ یار معاف کر دو، کس کا تذکرہ چھیڑ دیا، اس کا خیال لاتے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساحل عمر ایک جرجری لے کر بولا۔ کیا تم نے ناصر مرزا سے بات کی؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں تو، ساحل نے جواب دیا۔ یار، ناصر سے بات کر لو، وہ ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب فون پر کیا بات کروں، اس کے گھر تو جاننا ہی ہے، وہیں اطمینان سے بات کر لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال اپنا خیال رکھو، اماں سے کہنا کہ وہ تم پر پڑھ کر پھونک دیں، وہ پہلے ہی مجھ پر کیا کم جھاڑ پھونک رکھتی ہیں، اگر میں نے انہیں کچھ بتا دیا تو وہ ہر وقت پھونکے مارتی میرے پیچھے گھومیں گی۔ یار، اماں تم سے بہت محبت کرتی ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی جان تمہارے اندر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ساحل عمر نے تائید کی۔ آج کل وہ میری شادی کے چکر میں ہے، روز پیچھے پڑی رہتی ہیں، تو بھائی کر کیوں نہیں لیتے شادی، مسعود نے ہنس کر کہا۔
میری بیوی ان کے لیے ملکul موت ثابت ہوگی۔ ساحل عمر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تمہارا مطلب ہے وہ انہیں پریشان کرے؟ او نہیں یار، بڑی بی میری شادی کے انتظار میں ہے۔ میری شادی ہوتی ہی یہ چل بسیں گی، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری شادی ہونے کے بعد وہ بچے کا انتظار شروع کر دیں گی۔ مسعود آفاقی نے ہنس کر کہا، ویسے یار تم شادی کرتے کیوں نہیں؟ لڑکی کہاں ہے؟ تمہارے لیے لڑکیوں کی کیا کمی؟ کہو تو کوئی ماڈل گرل تمہاری طرف بھیج دوں۔ شادی کے لیے مجھے کوئی انوکھی لڑکی چاہیے، مثلاً جس کی 8 آنکھیں ہوں، 8 ہاتھ پاؤں ہوں، 8 سر ہوں، 8 گز کی زبان ہوں۔ اب تم بہکنے لگے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ ساحل عمر نے اس کا جواب سنے بغیر ہی ٹیلی فون بند کر دیا۔ ٹیلی فون بند کر کے اس نے اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھا تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اس لمبی زبان والی کی شبیہ سامنے لہرا گئی۔ بچپن سے لٹکپن میں قدم رکھا تو ایک نئی مصیبت کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ بچپن میں ایک چیتے نما بلی نے اس کا پیچھا کیا، بمشکل اس سے جان چھوٹی۔ پھر وہ جب 15-16 سال کا ہوا تو ایک دن ایک نئی مصیبت نے اسے آ گھیرا۔ وہ ایک خاص دن تھا۔ اس دن مکمل سورج گرہن پڑنے والا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، 12 یا 12:30 ہوں گے۔ ساحل عمر مکمل سورج گرہن دیکھنے کے شوق میں گھر سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں کھڑے ہو کر ایک کالا شیشہ آنکھ پر رکھ کر سورج گرہن کا نظارہ کرنے لگا۔ اسی وقت وہ چھوا۔ ایک دم اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ اس کے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ گیا اور اس کا رخ بھی بدل گیا۔ شیشہ برآمدے کی فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک اس سے کیا ہوا۔ ایک دم اس کی نظر سامنے اٹھی تو اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سامنے آم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، ایک دم کالی بھجنک، لال انگارہ آنکھیں، سفید چمکتے دانت اور ان دانتوں کے درمیان لٹکتی ہوئی 1 فٹ لمبی زبان۔ وہ بڑی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنی سرخ زبان اندر باہر کر کے باہیں پھیلائی اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر سورج گرہن دیکھنا بھول گیا۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر پہنچا اور اپنی ممی سے لپٹ گیا۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں دہشت سے پھٹی تھیں اور پورا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ممی وہ اس سے بولا نہ گیا تو اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے وہاں؟ آؤ میرے ساتھ۔ ممی اس کو اپنے ساتھ لگائے گھر سے باہر نکلی۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر انہوں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس وقت سورج مکمل گرہن میں آ چکا تھا، ایک دم اندھیرا چھا گیا تھا۔ سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے وہ اسے فوراً واپس گھر میں لے آئیں۔ اس کے بیڈ روم میں آ کر ایئر کنڈیشن کھول دی اور اماں، جو ساحل عمر کی حالت دیکھ کر پیچھے پیچھے آ گئی تھیں، انہیں ممی نے جوس لانے کو کہا۔ اسی اثنا میں وہ ساحل عمر کو اپنے قریب کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ جب جوس پی کر اس کی حالت سدھری تو ممی نے اس سے پوچھا، بیٹا باہر تم نے کیا دیکھا تھا کہ اس قدر پریشان ہو گئے؟ ساحل عمر نے سارا واقعہ منون سنا دیا۔ اس اثنا میں سورج گرہن سے نکل آیا تھا۔ اب ہر سو روشنی پھیل چکی تھی۔ ممی اماں کو لے کر باہر نکلی۔ انہوں نے باہر لگا ہر درخت، ہر پتا چھان مارا، لیکن لمبی زبان والی کا کہیں پتہ نہ لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ساحل عمر سوتے میں ڈر گیا۔ آدھی رات کو اس کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ممی پاپا دونوں اٹھ کر بھاگے۔ ساحل عمر سخت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے خواب میں لمبی زبان والی کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی۔ لمبی زبان باہر کو لٹکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چینی کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ساحل عمر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لمبی زبان والی خنجر سے اس کے جسم میں زخم لگا کر اس خالی پیالے کو اس کے خون سے بھرنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد وہ تواتر سے اسے نظر آنے لگی، کبھی خواب میں تو کبھی جاگتے میں۔ اس کے ہاتھ میں چینی کا بڑا سا سفید پیالہ ہوتا اور ایک ہاتھ میں خنجر۔ وہ اس کا خون نکالنے کے در پہ ہوتی۔ ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مختلف عالموں کو آزمایا گیا، جھاڑ پھونک ہوئی، تعویذ گنڈے، 8-9 مہینے کی کوششوں کے بعد کہیں جا کر اس لمبی زبان والی سے ساحل عمر کی جان چھوٹی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے اگرچہ 10-11 سال ہو چکے تھے، لیکن اب بھی جب کبھی اس کا خیال آ جاتا تو ساحل عمر کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ اس منحوس شکل عورت کی تصویر بنائے، لیکن ایسا سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھتا۔ کوئی چیز اندر سے اسے منع کرتی، خبردار اس کی تصویر ہرگز نہ بنانا ورنہ وہ گلے پڑ جائے گی۔ اس وقت بھی اس کے خیال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے اپنی
تازہ بنائی ہوئی تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بچھو اپنی تمام تر خطرناکی کے ساتھ اس حسین دلہن کی پیشانی پر موجود تھا۔ ساحل عمر نے کمرے سے نکلنے کے لیے لائٹ بجھائی تو اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کا اچانک بجنا، لائٹ کا بجھنا اور اس منحوس شکل عورت کا خیال۔ ساحل عمر ایک دم چونک اٹھا۔ ایک لمحے کو اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ لائٹ آن کر کے واپس پلٹا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی اب بھی بج رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11:05 ہو رہے تھے۔ وہ جان گیا کہ اس وقت کس کا ٹیلی فون آیا ہے۔ ریسیور اٹھا کر اس نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولا، جی۔ ہائے رنجن، تمہارے اس جی پر 1000 بار قربان۔ اس قدر خوبصورت انداز میں جی کہتے ہو کہ بس جی چاہتا ہے کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچوں، تمہیں دیکھوں اور دیکھ کر جی اٹھوں۔ کہو، سالگرہ کا تحفہ پسند آیا؟ ساتھ ہی اس کی کھنکدار ہنسی سنائی دی۔ ہاں، مزیدار تحفہ تھا، کھا کر بڑا مزہ آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بولا۔ جانتی ہوں۔ کیا پوچھو گے؟ یہی نہ کہ مجھے تمہاری سالگرہ کا کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں میری تاریخی پیدائش کا کیسے پتہ چلا؟ آدمی کو کسی بات کی جستجو ہو، سچی لگن ہو، تلاش میں خلوص ہو تو ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ میرے رانجن، تمہیں یاد نہیں کہ تم نے 3-4 سال پہلے کسی میگزین کو انٹرویو دیا تھا؟ اسی انٹرویو میں تم نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائی تھی۔ وہ پرانا رسالہ ایک دوست کے یہاں اچانک میرے سامنے آ گیا۔ بس میں نے وہاں سے تمہاری ڈیٹ آف برتھ نوٹ کر لی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسی، پھر توقف کر کے بولی، میری ذہانت کے قائل ہو گئے نا؟ میں مان گیا تمہیں۔ ساحل عمر خوش ہو کر بولا۔ اپنا نام بتانا پسند کرو گی؟ میں بے نام ہوں، تم میرا جو چاہے نام رکھ لو، جس رنگ میں چاہے رنگ لو۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ناگن کہوں؟ ساحل عمر نے چھیڑا۔ ہاں کہو، لیکن اتنا یاد رکھنا، سچ مچ ناگن بن جاؤں گی تمہیں ڈس لوں گی۔ بڑے خطرناک ارادے ہیں۔ میرے ارادے واقعی خطرناک ہیں، جب ملو گے تو پتہ چلے گا۔ نام تک چھپاتی ہو اور بات کرتی ہو ملنے کی، کیا خوب چیز ہو۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ ہائے رانجن، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بتائے دیتی ہوں اپنا نام۔ میرا نام ورشا ہے۔ ورشا؟ ورشا؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ ورشا ہو، کہاں کہاں برسی ہو؟ جہاں برستی ہوں کھیت کھلیان ایک کر دیتی ہوں، ہر چیز وہاں لے جاتی ہوں، اجاڑ کر رکھ دیتی ہوں۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس کے لہجے میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی؟ گویا جنونی ہو، وہ سنبھل کر بولا۔ صحیح سمجھے، میں واقعی جنونی ہوں اور آج کل تمہارے جنون میں مبتلا ہوں۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، بولو ہم کب ملیں گے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ جب تم چاہو۔ یہ بات بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آ رہی ہوں تمہارے پاس، میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن وہ عجب انداز سے اس کے سامنے آئی۔ دوپہر کے وقت اسے کوریئر سے ایک لفافہ ملا۔ لفافہ کھولا تو اس میں ایک تصویر نکلی۔ ایک لڑکی کیمرے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی۔ اس کی چست لباس میں پیٹھ پر ایک پان بنا ہوا تھا اور اس پان میں سے گوری جلد نظر آ رہی تھی۔ اس جلد پر جو چیز نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا۔